بندہ مومن کبھی بھی فضول باتوں کے پیچھے نہیں پڑتا اور نہ ہی فضول باتیں کرتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں جب بلاول بھٹو زرداری نے وہ بات کی جس کے اندر اس نے بولا کانپیں ٹانگ رہی ہیں یا کچھ اس طرح کا لفظ بولا، تو پوری قوم اسی بات کے پیچھے پڑ گئی۔ کیا اتنے ویلے لوگ ہیں ہمارا کوئی کام اور نہیں ہے؟ او بھائی، ایک تو بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ اس نے جو پیچھے سے رٹا لگایا تھا وہی اس نے آگے بولنا تھا، تو رٹا لگائی ہوئی بات ہمیشہ جب سٹیج پہ انسان ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ جب آگے مجمع کھڑا ہو تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی سیدھی طرح بات کرنا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی زبان سے اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں اور اس بات کے پیچھے لگ کے لوگ سارا دن رات اسی بات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پوسٹیں ہیں تو اسی بات پہ آ رہی ہیں، ٹرینڈ بن رہے ہیں۔ بھائی، کیا خدا کے بندو، ایک مومن انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبصورتی کی دلیل یہ ہے کہ انسان ان باتوں کو چھوڑ دے جو بالکل فضول ہیں، جن کے ساتھ اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ بے فائدہ باتوں کے پیچھے لگنا یہ اسلام کی خوبصورتی کو ضائع کرتا ہے، آپ کے ایمان کی خوبصورتی کو ضائع کرتا ہے۔ آپ کے ایمان کی خوبصورتی آپ کے سنجیدگی سے ظاہر ہوتی ہے، آپ کے اسلام کی خوبی اور خوبصورتی آپ کی سنجیدگی سے ظاہر ہوتی ہے۔ اردو کا کیا ہے؟ اردو اگر صحیح کوئی بولتا ہے تو یا تو پھر کوئی لکھنؤ کا بولتا ہوگا رہنے والا، یا پھر کراچی والا کوئی اگر باسی ہے کراچی کا تو وہ اردو بولتا ہوگا، باقی تو سارے پاکستان کا یہی حال ہے۔ بھائی، ہم ہیں، اگر ہماری پٹھواری زبان ہے تو اپنی اردو زبان بولتے ہوئے کتنے لفظ اس کے اندر ہم مکس کر دیتے ہیں۔ پنجابی ہمارے کتنے دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ جب اردو بولتے ہیں تو پنجابی کے کتنے زیادہ لفظ اس کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا کو کتنے اکثر یہ کہتے ہیں میں آکھیا، میں نے یہ آگے پھر اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے پٹھان دوست ہیں، بہت زیادہ ان کے ساتھ ہماری دوستیاں بھی ہیں، ہمارے ساتھ وہ پڑھتے بھی رہے ہیں، تو وہ تو اردو کو سیدھی بول ہی نہیں پاتے۔ مذکر مؤنث کا جب معاملہ آتا ہے تو اردو کے اندر وہ نہیں بول پاتے۔ پشتو کے اندر ان سے وہ غلطی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مادری زبان ہے ان کی، وہ گھر کے اندر بولتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سندھی بھائی ہیں، وہ جب اردو بولیں گے تو ان کی اردو بولنے کا انداز اور سندھی بولنے کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے پھر اردو کو بولتے ہیں اور اپنی زبان کے الفاظ اس کے اندر مکس کرتے ہیں۔ ہر انسان جس کی جو بھی بولی ہے وہ اس کی قومی زبان کے اندر اس کا ضرور رنگ نظر آتا ہے، چاہے وہ سرائکی ہے، پنجابی ہے، وہ پشتو زبان بولتا ہے، یا وہ گوجری زبان بولتا ہے، پٹھواری بولتا ہے، ہندکو بولتا ہے۔ کوئی بھی زبان بولنے والا جب بھی قومی زبان بولتا ہے تو اس کی اس زبان کا رنگ اس زبان کے اندر لازمی طور پر نظر آتا ہے۔ میں یہ جو بلاول بھٹو ہے اس کی میں کوئی وکالت نہیں کر رہا، نہ ہی اس کا کوئی دفاع کر رہا ہوں، صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا کے بندو، یہ فضول باتوں کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت ضائع مت کیا کریں۔ اور یہ فضول کو، اس سے فائدہ کیا ملتا ہے آپ کو؟ آپ کے ایمان کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ آپ کے جو نامہ اعمال ہے اس کے اندر آپ جو ہے یہ ایسے فضول قسم کے واہیات قسم کے جو کام ہیں، جو باتیں ہیں، اس کے اندر ایڈ کروا رہے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا بھی، بولنا بھی سوچ کر چاہیے، اور پھر اس کے بعد انسان جب خاص کر کے ایک مسلم انسان جو ایک مسلمان ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہے، اس کو فضول باتوں سے، بے فائدہ باتوں سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ بات وہ کریں جس کے اندر آپ کی سب سے پہلے اپنی بھلائی ہو، پھر دوسروں کی بھلائی اس کے اندر شامل ہو، اور جس کے اندر اسلام کی، دین کی بھی بھلائی شامل ہو۔ فضول گوئی سے نہ تو آپ کو کوئی ایوارڈ دینے والا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی اس کا کچھ ملنے والا ہے۔ جو لوگ یہ مطلب اس طرح کی پوسٹیں کرتے ہیں، اس کے نیچے لوگ جو ہے کمنٹ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، تو کیا آپ کو اس سے کچھ ملتا ہے؟ اس سے کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہے؟ کم از کم یہ بتائیے کہ آپ نے وہ پوسٹ کی تو مطلب کیا ہو گیا؟ اس کے بعد آپ کیا ہو گئے ہو؟ وہ اگر اس نے بات کر دی ہے تو سارا ملک اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔
کوئی کام ہے ہی نہیں ہمارا، ایک چھوٹی سی فضول بات ہوگی سارے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، سوائے چند سنجیدہ لوگوں کے، ان کو چھوڑ کر باقی زیادہ تر اکثریت اسی بات کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اور جب جو اردو بولتا ہے وہ اردو بولتا کب ہے بھائی؟ 2-4 اردو کے لفظ ہوں گے اور اس میں 10-15 جب انگلش کے اس کے اندر ورڈ ہم شامل نہ کریں تو اگلے بندے اور لوگ سوچتے ہیں بھائی یار یہ تو کوئی پرانے خیالات کا بندہ ہے، پرانے زمانے کا آدمی ہے، اردو کوئی صحیح طرح سے بولے پھر بھی اس کی جگہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر غلطی اس سے ہو جائے، زبان پھسل جائے پھر بھی اس کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ جس بات کو ایشو بنا کر اور اس کو ایک قومی ایشو بنا کر پوری قوم اس کے پیچھے لگ جائے۔ خدا کے بندوں، بہت ساری اور باتیں ہیں، وہ ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، جو جس بات کے اندر قوم کا، ملک کا، اپنا علاقے کا، گاؤں کا، اس کے اندر جس بات کا فائدہ ہو اس بات کو کیا کریں اور ان فضول باتوں کے پیچھے نہ لگا کریں۔ آپ کی ہر بات کو فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہر حرکت آپ کی نوٹ کی جا رہی ہے، اور قیامت والے دن آپ جب رب العالمین کے دربار میں جائیں گے، نامہ اعمال دیکھ کر یہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ اس اعمال نامے کو ہو کیا گیا ہے، اس نے تو نہ تو میری کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے، سب کچھ اس میں لکھ ڈالا ہے۔ تو وہ سارا کچھ اس کے اندر کس لیے درج کروا رہے ہو بھائی؟ خدا کے بندو، اللہ کا خوف انسان کو ہر حال کے اندر کرنا چاہیے، اپنی زبان کے اوپر، اپنے لفظوں کے اوپر، اپنے ہاتھ کے اوپر، جسم کے اوپر انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت والے دن یہ ساری چیزیں، آپ کی سماعت، آپ کی بصارت، آپ کے ہاتھ، آپ کے جسم کا ہر جوڑ، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہونا ہے اللہ کے دربار میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں فضول کاموں سے بچا کے رکھے، اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس کے اندر ہماری انسانیت کی، ملک و قوم کی، اسلام کی، مسلمانوں کی بھلائی شامل ہو۔